السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خالق الانس والجان، والصلاة والسلام علی النبی العدنان وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الحشر والنشور والمیزان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر۔ سامعین محترم، اگر ہم معاشرے پر سرسری سی نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں اور لوگوں میں بہت زیادہ بدامنی پائی جاتی ہے۔ ہمارے خیال میں اس کے دو بنیادی اسباب ہیں: ایمان کی کمزوری اور اس کے مقابلے میں شر اور برائی کا پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونا، اور دوسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاطر خواہ اہتمام نہ کرنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر تمام لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری کو پورا کریں تو معاشرے میں برائیاں بہت حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی حکومت بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے تو معاشرہ بہت حد تک برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ معروف یعنی اچھائی کا حکم دینے سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور منکر یعنی برائی سے منع کرنے سے برائیوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے سے سنتیں زندہ اور بدعات ختم ہوتی ہیں اور اچھے لوگوں کو تقویت ملتی ہے اور برے لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جائے تو اہل ایمان کمزور پڑ جاتے ہیں اور اہل شر یعنی مجرم پیشہ لوگ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ویسے تو فرمان نبوی یعنی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کی بنا پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے، تاہم ہر معاشرے میں اہل علم اور ارباب دانش کی ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو معروف و منکر کا علم رکھتے ہوں اور اس کی شرط وغیرہ سے آگاہ ہوں۔ یہ اہل علم لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، اچھے کاموں کی تلقین کریں اور برے کاموں سے روکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور ایسے ہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دعوت الی الخیر یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں تو ایسے ہی لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمدیہ کے بہترین امت ہونے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لہٰذا یہ امت جس وجہ سے بہترین امت ہے اس کا اسے اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک جماعت کی بھی تعریف فرمائی جو نیکی کا حکم دیتی تھی اور برائی سے منع کرتی تھی۔ اس جماعت کے لوگوں کو صالحین میں سے قرار دیا گیا۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر نازل کیے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے، ہمیں ان سے رک جانا چاہیے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ہمیں لازمی طور پر ان پر عمل کرنا چاہیے، انہی کاموں کو اختیار کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرنی چاہیے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی احکامات پر عمل کرنے، دوسروں کو اچھائی پر لانے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔